حضرات گرامی بول پڑے اعلیٰ حضرت جب گئے سرکار معروف کرخی کی بارگاہ میں 300 برس پہلے گزر چکے ہیں شیخ معروف کرخی جب غوث پاک پہنچے ہیں تو کچھ مشاہدہ کیا چلا گا بھی عبادت بنا ہوا ہے اور وہاں بیٹھے تو آواز آئی شیخ عبد القادر جیلانی میں مرتبے میں تم سے ایک زینہ آگے پھر دوسری بار گئے تو کہا کہ اب تم میرے مرتبے پر پہنچے تیسری مرتبہ گئے تو غوث پاک نے فرمایا شیخ اب میں مرتبے میں آپ سے آگے نکل چکا ہوں آواز آئی شیخ عبد القادر جیلانی ولایت کا ہر مرتبہ تو تمہارے لیے حضرات گرامی وقار جب یہ بات کیا تو اعلیٰ حضرت بول پڑے جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے سبحان اللہ کو نہیں فصل بہاری سے نیاز کون سے سلسلہ میں فیض نہ آیا تیرا حضرات گرامی وقار اس لیے سرکار غوث پاک کے مرید شیخ ابو سعید قیلوی جب آئے محفل میں بیٹھ گئے کیونکہ جب غوث پاک بولتے تھے تو 70 ہزار کا مجمع اہل بغداد کہتے تھے اس بغداد میں بڑے بڑوں نے بات کیا بڑے بڑوں نے بولا ہے لیکن کسی کے بولنے سے ایسی کیفیت کبھی نہیں ہوئی کسی کی جیسے آپ کے بولنے سے ہوتی ہے کیونکہ آپ بولتے ہیں تو ملا علی قاری کہتے ہیں 400 سے لے کر 4000 تک لوگ ایک مجلس میں اللہ کے ولی بن جاتے ہیں 70 لوگوں کی روحیں پرواز کرتی ہیں آپ کی کرسی کبھی کبھی ہوا میں معلق ہوتی ہے جناب خضر آتے نبی آتے رسول آتے خود فرمایا اعلیٰ حضرت نے ولی آئے مرسل آئے خود حضور آئے وہ تیرے واز کی محفل ہے یا غوث کہتے ہیں 70 ہزار کا مجمع ہے اور ایسی حالت ہے کہ لوگ جب غوث پاک کی محفل میں آتے تو تائب ہو جاتے اور جس انسان کے دل میں جو ہوتا اس کی طرف دیکھ کر وہی باتیں کرتے سبحان اللہ کوئی چور بیٹھا ہے تو چور کی مذمت کرتے تو اسی کی طرف دیکھ کر کہ چوری کا عذاب یہ ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا وہ توبہ کرے ورنہ آخرت میں اس کا عذاب یہ ہے زانی ہے تو توجہ اس کی طرف ہے بدکار ہے حرام خور ہے رشوت خور ہے سود خور ہے خود فرمایا لوگوں میرے سامنے تم کانچ کی بوتل کے مانند ہو جس کا ظاہر بھی نظر آتا ہے باطن بھی نظر آتا ہے میری زبان پر شریعت کی لگام نہ ہو تو میں ایک ایک آدمی کے کرتوتوں کو بیان کر دوں لیکن شیخ عبد القادر جیلانی تم پر خطاب کرنے کے لیے مامور کیا گیا ہے تم کو نصیحت کرنے کے لیے تمہیں اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے میں تمہیں رسوا کرنے کے لیے ممبر نہیں لگایا ہوں بلکہ تمہاری اصلاح کر کے تمہیں عزت دینے کے لیے ممبر سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے واعظ اور نصیحت کا مطلب کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہوتا واہ 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 کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہوتا سرکار غوث آدم بڑے پیر دستگیر نے ہمیں جو دین دیا ہے اصلاح کا مقصد تھا کہ لوگوں کو عزت دی جائے لوگ برائی سے توبہ کر کے راہ مستقیم کے مسافر بنے میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں تو جو مجلس ایک مرتبہ حضرت شیخ صدقہ ایک بزرگ ہیں بغداد شریف کے شیخ صدقہ وہ محفل میں بیٹھے 70 ہزار کا مجمع ہے حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہا آج میرا ایک مرید ملک شام فلسطین کی زمین سے بیت المقدس سے ایک قدم میں بغداد آیا ہے شیخ صدقہ کے دل میں ایک خیال گزرا جو بندہ ایک قدم میں فلسطین سے بغداد آ سکتا ہے تو پھر اسے مرید ہونے کی کیا ضرورت ہے توجہ چاہتا ہوں بہت سے لوگوں کو یہ خیال ہے نا ہم تو نماز پڑھتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں ہم تلاوت کرتے ہیں ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں ہم کیوں قائد ملت کا دامن تھامیں یہ خیال ہوتا ہے نا لوگوں کا ہم کیوں تاج الشریعہ کی غلامی میں آئے ہم کیوں بریلی والے احکام کا دامن پکڑے ہم کیوں کسی شیخ کامل کے دامن کرم سے وابستہ ہوں یہ خیال یہ گمان لوگوں کو ہے آج بھی ہے پہلے بھی تھا لیکن حضرات گرامی جب شیخ صدقہ نے یہ سوچا ایک قدم میں جو بندہ آ گیا تو وہ تو اپنے آپ میں بہت بڑا ہے وہ اپنے آپ میں خود بہت بڑا ہے ایک قدم اٹھایا تو وہ فلسطین سے عراق پہنچا تو پھر اسے مرید ہونے کی کیا ضرورت ہے وہ صاحب کرامت بھی ہے صاحب تصرف بھی ہے صاحب روحانیت بھی ہے سرکار غوث اعظم نے ان کی طرف دیکھا کہا اے سن اٹھ محفل سے اٹھایا کہا کیا گمان کرتا ہے میرا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے وہ فلسطین ہے یہ عراق ہے سن اگر کوئی ایک قدم میں زمین سے آسمان پر بھی چلا جائے تو اسے شیخ عبد القادر جیلانی کی ضرورت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ان کے دل کا خیال تھا غوث پاک کی بارگاہ میں
آج بھی حضور غوث پاک کے تصرفات کا عالم یہ ہے، فرمایا نظر تو الی بلاد اللہ جمع کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو رائی کا ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتا ہوں۔ اس لیے میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں۔ سرکار غوث پاک کسی کا خواب بھی محفل میں پوشیدہ نہیں رہ سکا۔ 40 سال بغداد شریف میں خطاب فرمایا ہے، 33 سال 13 سبجیکٹ پر تعلیم دیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کو فتح فرمایا تھا، آج جو بیت المقدس صہیونیوں کے قبضے میں اہل فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ غیب سے ان کی مدد فرمائے، سرکار غوث پاک کے دربار کی دستگیری ان پر قائم و دائم ہو جائے، امت مصطفیٰ کے احوال بہتر ہو جائیں، اللہ غیب سے ان کے رزق کا اہتمام فرمائے۔ آمین۔ ہمیں فکر نہیں ہوتی، ہمارے تو ہاتھ بھی نہیں اٹھتے، ہم تو پیٹ بھر کھا لیتے، اچھے لباس ہیں، اچھے مکان ہیں، لیکن مومن وہ ہے جو اپنے مومن بھائی کے درد کو محسوس کرے۔ مومن وہ ہے جو اپنے مومن بھائی کے درد کا احساس کرے۔ آج وہ تو فلسطین سے آئے تھے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں، غوث پاک سرکار کی بارگاہ میں جب بھی کوئی اس طرح کے حالات گزرے، دل کی بات گزرے، حضرت علی بن حیتی یہ غوث پاک کے درباری خادم، علی بن حیتی یہ بغداد شریف کے ان مشائخ میں سے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ حضور غوث پاک کے قدموں کے نیچے اپنے ہاتھ کو رکھتے، اس خاک کو اٹھا کر اپنے آنکھ پر اپنے چہرے پر ملا کرتے۔ سرکار غوث اعظم منع فرماتے تو آپ کہتے شیخ ہمیں کرنے دیں، ہمیں کرنے دیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے اتنا مضبوط راستہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ شیخ بقا بن بطور علی بن حیتی یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے پیر کے مدرسے میں پانی کا چھڑکاؤ کرتے اور جارو کشی کیا کرتے تھے۔ علی بن حیتی ایک مرتبہ مجلس میں حاضر ہیں، حضور غوث پاک تقریر کرتے کرتے منبر سے نیچے اترے، با ادب ہاتھ باندھ کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ پورا مجمع حیرت زدہ ہے، شیخ علی بن حیتی اپنے غلام کے پاس تعظیم میں کیوں کھڑے ہیں؟ اپنے غلام کے پاس تعظیم میں کیوں کھڑے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ تھوڑی دیر بعد حضور غوث پاک پھر منبر پر آئے اور پھر آپ نے تقریر کرنا شروع کیا۔ جب تقریر کرنا شروع کیا آپ نے تو آج لوگوں نے پھر پوچھا، کہا حضور آپ علی بن حیتی کے سامنے بادب کھڑے تھے، کیا وجہ تھی؟ تو آپ فرماتے ہیں اس کا جواب خود علی بن حیتی دیں گے۔ کہا حضور میں غلام ہوں، میں کیا دوں؟ کہا بتاؤ نا کہ میرے نانا آپ کے خواب میں آئے تھے، مدینے کے تاجدار کا خواب تم دیکھ رہے تھے، میں بیداری میں دیکھ کر کے نانا کی تعظیم میں کھڑا ہو گیا تھا، میں علی بن حیتی کے ادب میں نہیں، تاجدار کائنات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو شے دنیا خواب میں دیکھتی ہے سرکار غوث اعظم اسے بیداری میں دیکھ رہے تھے۔ بے شک سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں جو غوث پاک کے مدرسے میں جارو کشی کیا کرتے ہیں۔ یہ وہی مدرسہ آپ کی بار گیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، تیسرا سفر تھا میرا بغداد شریف کا، 27 سال بعد غوث پاک کے مدرسے کا تالا کھل گیا۔ سبحان اللہ۔ مدرسہ قادریہ جسے باب العز کہا جاتا تھا، جو آپ کے شیخ کا مدرسہ تھا، جس میں پڑھنے والے بڑے بڑے اولیاء پیدا ہوئے، بڑے بڑے شیخ پیدا ہوئے، حضرات گرامی وقار۔ لیکن 1997 کے بعد سے وہاں کی گورنمنٹ نے اس کی تعلیم کی اجازت نہیں دیا تھا، لیکن کرم ہو گیا ہے بڑے پیر کا۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کے صدقے میں ہر جامعہ، ہر اہل سنت کے دارالعلوم کو اللہ دن دنی رات چوگنی ترقی دے، آمین وہاں کی برکتیں عطا فرمائے، خیرات عطا فرمائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کو فتح کیا، کہا معمولی لشکر لے کر کے لاکھوں صلیبیوں کے ناک میں دم کر دیا آپ نے، ان کی تابوت میں آخری کیل ٹھوک دیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو صلاح الدین ایوبی نے یہی کہا تھا، ہمارے پاس جو سپاہی ہیں اس میں 50% سے زیادہ وہ سپاہی ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی کے مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، یہ ان کے دربار کی کل بھی انقلاب آیا تھا تو غوث پاک کے فیض سے آیا تھا، آج بھی اگر معاشرے میں انقلاب برپا ہوگا تو بڑے پیر کے مدد سے ہی ہوگا، ان کے کرم۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت۔ واہ 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 واہ۔ محمد دہائی یا محی الدین دہائی، بلا اسلام پہ نازل ہے یا غوث، غوث اعظم آپ سے فریاد ہے، زندہ پھر سے پاک ملت کیجئے۔ واہ واہ۔ قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا۔ سبحان اللہ۔ شیخ ابو سعید خیلوی بیٹھے ہیں اور جب بیٹھے ہیں تو آقا کائنات نے، غوث پاک نے ان کی طرف دیکھا، کہا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو،
میرے نانا جان سے ایمان پر خاتمے کی بشارت سننے والے، یہ بشارت مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے کہا آخر یہ کیسی بات ہے، کس کے لیے فرما رہے ہیں؟ حضرت ابو سعید قیلوی کو کھڑا فرمایا، کہا میرے نانا جان نے کیا فرمایا؟ تو کہا شیخ یہی فرمایا ہے کہ جو آپ کا مرید ہوگا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، جو آپ کا مرید ہوگا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ یا الہی لے چلے جب دفن کرنے قبر میں غوث اعظم پیشوائے اولیاء کا ساتھ۔ مرید کون ہے شیخ کا؟ مرید وہ ہے جو آپ سے محبت کرے، آپ سے ارادت رکھے، آپ سے عقیدت رکھے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کے سلسلے کا جو خلافت آپ کی ہے، کوئی کامل پیر مل جائے، کامل شیخ مل جائے، وہ عالم دین ہو، وہ پابند شرع ہو، اس کا سلسلہ متصل ہو، وہ پرہیزگار ہو، تو اس کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائے۔ ابھی چند برس گزرے ہیں، سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ کو گزرے ہوئے، جن آنکھوں نے اس چہرے کو دیکھا ہے وہ آج تک بھول نہ سکے۔ جن آنکھوں نے بریلی شریف جاتے رہتے ہیں، سن 2009 میں 7 جون کو سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ کی سکندرہ کی زمین پر آمد ہوئی تھی، وہاں بھی دیکھا ہے آپ نے الحمدللہ۔ اور اس کے بعد بریلی شریف اور مختلف شہر کے مختلف حصوں میں حضرت کی آمد ہوتی ہے۔ عظیم ذات ہے تاج الشریعہ سرکار کی، بڑی عظیم انوکھی ذات ہے، اعلیٰ حضرت کے علم کے وارث ہے، سرکار مفتی اعظم ہند کے تقویٰ کی بہار ہے، حضور تاج الشریعہ حسن حجت الاسلام کے عکس ہے۔ سرکار تاج الشریعہ کی ذات بابرکات جو بغداد شریف کی گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا لوگوں یہ حضور غوث پاک کا روضہ ہے، یہ بڑے پیر کا گنبد ہے۔ یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں ہر مزار پر جاؤ تو لگتا ہے مزار پر آئے ہیں، غوث پاک کی مزار پر جاؤ تو یہ نہیں لگتا مزار دیکھ رہے ہیں، یہ لگتا ہے غوث پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بڑے پیر کے بارے فرمایا تھا سرکار تاج الشریعہ نے کہ یہ وہ گنبد پاک ہے، عقیدت اور محبت احترام کے ساتھ کتنے لوگ اسے دیکھتے رہتے ہیں اور دیکھ کر ایسے فنا ہوئے کہ صرف گنبد غوث اعظم دیکھ کر اللہ کے ولی بن گئے۔ اللہ کے پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے امیر ہیں یا غوث المدد، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد، سبحان اللہ، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد۔ حضرات گرامی وقار، حضور تاج الشریعہ کی ذات بابرکات وہ ذات بابرکات ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، نام کی خبر میرے پاس نہیں آئی لیکن مجھے ایک بہت معتبر شخص نے بتایا، ایک شخص بھی چند مہینہ پہلے بریلی شریف پہنچا، سبحان اللہ، بریلی شریف اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، حجت الاسلام کی بارگاہ میں، مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں حاضری دیا، پھول پیش کیا، عطر جو کچھ تھا کیا۔ اس کے بعد وہ شخص سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے کشمکش میں تھا، اس خیال میں تھا پتہ نہیں اللہ کے ولی ہیں یا نہیں، عالم بہت بڑے تھے، مفتی بہت بڑے تھے، فقیہ بہت بڑے تھے، پتہ نہیں ولی بھی ہیں کہ نہیں، آج کل تو مزار لوگ کسی کی بھی بنا دیتے ہیں۔ اس کے دل میں خیال یہ گزر رہا تھا، لیکن کہا کہ فاتحہ تو ہر مومن کی قبر پہ پڑھنا چاہیے۔ اس خیال کے ساتھ حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں گیا، پھول لیا، پیش کرنا چاہتا تھا، ہاتھ ایسے کر کے ڈالنا چاہتا تھا، اس کا ہاتھ رک گیا، ہاتھ جام ہو گیا۔ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا میرا ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے، اس پھول کو اٹھا کر مزار شریف پر ڈال دو۔ پھر کہا میرا ہاتھ جام ہے، پھر دل میں خیال گزرا کہ باطل خیال تھا، توبہ کرتا ہوں، تو ہاتھ میں طاقت آ گئی۔ گویا تاج الشریعہ نے بتا دیا کہ ہم معمولی لوگ نہیں ہیں، غوث اعظم کے در کے فقیر ہیں، ہماری ولایت آج بھی جاری ہے، ہماری کرامت آج بھی جاری ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں۔ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، سبحان اللہ، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں۔ سبحان اللہ۔ ایک بات میں اور بتا دوں، یہ بات میں بتا دوں آپ کو، بہت بڑی ذات ہے سرکار تاج الشریعہ کی۔ عرب ہو، عجم ہو، مکہ ہو، مدینہ ہو، شام ہو، عراق ہو، بصرہ ہو، فلسطین ہو، بغداد ہو یا یورپ کی سرزمین ہو، آپ جہاں ہوتے وہی بھیڑ لگ جاتی دیوانوں۔ زمانہ فیضیاب ہوتا، روشنی حاصل کرتا۔ آپ کے حیات ظاہری میں ایک معاملہ پیش آیا، ایک معاملہ پیش آیا تھا، یہ میرے شیخ کی بات ہے اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ بدگمانیاں کرتے ہیں، لیکن میرے دوستو اگر کوئی پرہیزگار آدمی، معتبر آدمی
बाशरा आदमी, परहेजगार आदमी कोई ख्वाब देखे तो उस पर एतबार किया जा सकता है। इलाहाबाद शहर के, प्रतापगढ़ शहर के अब्दुल वकील भाई हैं, कुंडा की जमीन के, बहुत अहबाब जानते हैं, और उन्होंने बाशरा परहेजगार मुत्तकी आदमी, सरकार ताजुश शरिया के मुरीद, मुहतात आदमी है, अरे गहरे आदमी नहीं है। कहते हैं मैं मुरीद होने के कश्मकश में था, आज से 17 साल पहले, 18 साल पहले। कहते मैं इस जुस्तजू में था कि मैं किससे बैत हूं, किससे मुरीद हूं। मैं जो पीर देखता तो मुरीद होने जाता, फिर दिल मेरा पलट जाता, वापस आ जाता, जलसों में जाता, जुलूस में जाता, भीड़ में जाता, उर्स में जाता, लेकिन वापस आ जाता। कहा एक रात मैंने ख्वाब देखा, गौर से सुन ले क्योंकि सरकार कायदे मिल्लत आ रही है, बस आखिरी बात है। उनके सीने में जो नूर है वो ताजुश शरिया की अता है, वो फैज़ ताजुश शरिया है, वो अक्स ताजुश शरिया है। उनके दामन को पकड़ के गौसे पाक के गुलामों में शामिल हो जाए, जिस पर बशारत यह है कि खात्मा ईमान पर होगा, जिस पर बशारत यह है कि खात्मा ईमान पर होगा, बदअकीदगी से महफूज हो जाएंगे, गुमराहियत के इस दौर में गुमराहियत से महफूज हो जाएंगे। रही बात सरकार ताजुश शरिया की, तो वो कहते अब्दुल वकील भाई मैंने ख्वाब देखा, हाजी अब्दुल वकील साहब, ख्वाब ये देखा कि मदीना मुनव्वरा की मुक़द्दस सरज़मीन है, हुजूर के दरबार में मुआजहा शरीफ में जो भी जाता उसे रोक दिया जाता। इतने में मैंने क्या देखा कि सरकार ताजुश शरिया तशरीफ लाए। जब हजरत आए तो सारी भीड़ किनारे हट गए। कहते हजरत मुआजहा मुक़द्दसा तक पहुंचे, अब्बा अदब सलाम अर्ज करने लगे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते मैं भी वहीं खड़ा था, ख्वाब में देख रहा हूं। कहा इतने में मैंने क्या देखा, बिल्कुल वाकया ऐसा है जैसे इमाम अहमद कबीर रिफाई का वाकया, फर्क कितना है वो बेदारी में था, ये ख्वाब में था। तो बच्चों चाहता हूं सुन रहे आप मेरी बात को, मेरी बात सुन रहे आप। कहते अचानक मैंने देखा कि आकाए कायनात के मज़ारे मुक़द्दस से दस्ते अनवर बाहर आया। हदीस शरीफ मन रानी फिल मनाम फ़क़द रअल हक़ फ़इन्न अश-शैतान ला यतमस्सलु मिन सूरती। सुभान अल्लाह। जिसने मुझे ख्वाब में देखा यकीनन उसने मुझे ही देखा, हक देखा। शैतान का काम है हुजूर से दूर करना, हुजूर का ख्याल भी ख्वाब में आए तो ख्याल सच्चा है, बेशक। हुजूर की याद ख्वाब में आए तो याद सच्ची है। शैतान का काम दरे मुस्तफ़ा से दूर करना है, शैतान का काम दरे मुस्तफ़ा तक नहीं ले जाना है। इसलिए कोई ये वसवसा न बनाए कि ये शैतानी बशारत हो सकती है। इसलिए आज जब ये ख्वाब उन पर जाहिर हो रहा, वो कह रहे हैं दस्ते पाक बाहर आया, हुजूर ताजुश शरिया मज़ार मुक़द्दस के करीब पहुंचे, जगह बन गई, कुशादगी हो गई। आप जाकर दस्ते मुबारक को बोसा देते हैं। ये वही दस्ते मुबारक है जिसके बारे में आपके जद ने कहा है, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा न। कहते उसके बाद आकाए कायनात ने आपके सर पर दस्ते मुबारक रखा, दस्ते मुबारक। कहते हैं फिर मुझे भी चाहत उठी, मुझे भी चाहत उठी कि काश मैं भी आपके कदमैन शरीफैन का बोसा पाता। इतने में दिल में ख्याल आया मैं तो इस लायक नहीं हूँ। फिर मैंने क्या देखा कि नालैने पाक जाहिर हुई, मैंने जाकर उसे बोसा। सुभान अल्लाह। कहा सुबह आँख खुली मेरी, मैंने सबसे पहले बरेली शरीफ का जिक्र किया। सुभान अल्लाह। सबसे पहले मकबूलियत वो है जिसको बारगाहे मुस्तफ़ा से मकबूलियत की सनद, मकबूलियत वो है जिसे बारगाहे गौस से मकबूलियत की सनद मिल चुकी हो। इसलिए आज सरकार ताजुश शरिया का शहजादा हमारे आपके बीच में मौजूद है। जो लोग अब तक किसी कामिल पीर के दामन से वाबिस्ता नहीं है या वाबिस्ता है तो वो कामिल पीर नहीं है, फर्जी पीर है, ढोंग धतूरे वाला पीर है, तो ऐसे लोगों के खुराफात से बाहर आकर के दामन कायदे मिल्लत से वाबिस्ता हो। ये दामन ताजुश शरिया का दामन है, और इस दामन से जो वाबिस्ता होता है वो बड़े पीर का मुरीद कहलाता है। सुभान अल्लाह। लेकिन हाँ, पीरी मुरीदी रस्मी रिवायती नहीं। जब मुरीद बने तो मुरीद की तरह मुरीद बने। हाँ, गौसे पाक का मुरीद झूठा नहीं होता, गौसे पाक का मुरीद हराम खोर नहीं होता, गौसे पाक का मुरीद बेनमाजी नहीं होता, गौसे पाक का मुरीद रिश्वत खोर, सूद खोर, बियाज खोर नहीं होता, गौसे पाक का मुरीद अय्याश बदकार मक्कार नहीं होता।
اس لیے جب بڑے پیر کا دامن ہاتھ میں آئے تو غوث پاک نے خود فرمایا ہے لوگوں میرے ہاتھ پر سب سے پہلے جس گروہ نے توبہ کیا ہے وہ میری تقریر میری کرامت دیکھ کر میری تقریر سن کر نہیں وہ میری سچائی دیکھ کر کے. اس لیے سچائی کے دامن سے وابستہ ہو. قرآن نے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. معاشرہ ہمارا بڑا خراب ہے. اس کا گلا دبایا اس کا گھوٹا اس کی زمین پر قبضہ اس کے کھیت پہ اس کے خلیان پہ تباہ دیا نہ ظلم کیا ستم کیا. 1 انچ بھی زمین کسی کی ناجائز کسی نے قبضہ کیا تو قیامت کے دن زمین کا ساتھ و طبق اٹھا کر ڈالا جائے گا. سبحان اللہ. ڈرو اپنے رب سے جو زمین و آسمان کا مالک ہے کائنات کا پالنہار ہے جس کا ڈر سنانے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی تمہیں اپنا رہے ہیں اور سرکار غوث اعظم اپنے مریدوں میں قبول فرما کر مدینے کے تاجدار کا سچا امتی بنانا چاہتے ہیں. جس فیض کو لے کر جس کرم کو لے کر حضور قائد ملت آج ہمارے آپ کے بیچ حاضر ہے. سرکار غوث اعظم نے 3 دن تک حلال کے موضوع پر تقریر فرمایا. حلال ٹاپک. ہمارے لوگ بہت سے مالدار ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے مال کی. مخصوص طبقہ ہے مالدار ہو تو سال میں زکوٰۃ فرض ہے. بے شک نہیں دو گے تو پھر بروز قیامت یہ تمہارا مال تمہارے لیے عذاب نار بنے گا. وہ سونا ہو چاندی ہو بینک بیلنس ہو. حرام کھاتے ہو حرام کھانے سے انسان کا جسم تو صحت مند ہو سکتا ہے لیکن روح اس قدر نجاست میں جا کر پھنسے گی کہ آنے والی نسلیں نجس اور ناپاک بن کر زمین پر فساد ہی برپا کرے گی. سرکار غوث پاک نے 3 دن خطاب فرمایا تھا. آپ کہتے 25 سال تک میں بغداد کے جنگلوں میں گری پڑی چیزوں کو کھاتا رہا مباح چیزیں اٹھا کر گھاس پھوس کھاتا رہا 25 سال تک 40 دن کچھ نہیں کھاتا. آواز آتی عبد القادر تجھے میری قسم کھا لے. امام بولتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. اب فرماتے ہیں شیخ اگر اللہ سے اللہ کی ذات پر اعتماد کرو گے تو اللہ سے جیسی امید رکھو گے اللہ ویسا رزق عطا فرمائے گا. ادھر دیکھیں وہ بھیا موبائل چلانے والا مولوی صاحب سنو یار کچھ یہ موبائل نے تباہ کر کے رکھا ہے. وقت زیادہ اس میں ضائع مت کیا کرے. ہے تو کام کی چیز لیکن ہے بہت خراب چیز بھی. نہ جانے کتنی آنکھیں بے غیرت ہو گئی نہ جانے کتنے فضول وقت ضائع ہو گئے. اب تو حالات یہ ہو گئے کہ کان میں لوگ بلوٹوتھ اور لیڈ لگائے ہوتے ہیں. اذان ہوتی ہے کب ہو گئی اور کب مؤذن نے اذان دیا ان کو خبر نہیں. وہ اپنی دنیا میں مست ہیں. اللہ اللہ. کتنے تو نوجوان ایسے ہیں کہ رات بھر وہ کان میں بج رہا ہے سو رہے ہیں ایسے. 4 دن کی دنیا ہے 4 دن کی دنیا ہے ختم ہونے والی ہے دنیا. میں بغداد شریف میں تھا ایک گروپ ہے فیضان مدینہ اس میں ایک فوٹو پہنچی سکندرہ میں 11ویں شب کو ایک تقریر تھی. کوشامبی سے ایک مولانا تقریر کرنے آئے تھے. ایک مولانا تقریر کرنے آئے تھے ان کا نام جو بھی تھا عمران کیا نام تھا. فوٹو پہنچی میں غوث پاک کی بارگاہ میں بیٹھا تھا اس وقت. اچانک موبائل دیکھا اور کلک کیا اس میں دیکھا تو فوٹو کہا ان کا انتقال ہو گیا رات میں سکندرہ میں تقریر کر کے آئے گھر پہنچتے پہنچتے حادثہ ہو گیا. اللہ اللہ. آپ بتائیں موت بتا کے آئے گی کس خوش فہمی میں ہم ہیں. کب ہم نمازیں پڑھیں گے کب توبہ کریں گے کب چہرے پر داڑھی رکھیں گے کب سچ بولیں گے کب حرام کھانے سے باز آئیں گے کب بے حیائی بے غیرتی چھوڑیں گے. اگر اس امید پر ہو کہ 150 برس زندہ رہیں گے تو خام خیال ہی ہے. الرٹ ہو جاؤ موت کا فرشتہ کبھی بھی ملاقات کر سکتا ہے. اس لیے اللہ کے بندے زمین پر ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اپنی مرضی کی زندگی وہ لوگ گزارتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کے دین پر قائم نہیں ہے. اگر رسول اللہ کا کلمہ پڑھے ہو اور غوث پاک کی محبت کا ذرا سا بھی حصہ موجود ہے تو اپنی مرضی چلانا چھوڑ دو. مدینے والے کی مرضی کے مطابق یہ زندگی اپنی. سائلو دامن سخی کا تھام لو کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے. یادیں ابرو کر کے تڑپو بلبلو ٹکڑے ٹکڑے دام ہو ہی جائے گا. مفلسو ان کی گلی میں جا پڑو باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا. حضرات گرامی وقار آج سرکار غوث پاک نے 3 دن تقریر کیا. بغداد کے جنگلوں میں گری پڑی چیزیں کھا رہے ہیں. ایک بار کہتے ہیں کہ میں 8 دن سے بھوکا تھا. کتنا دن سے بولے 8 دن سے. ہمارے جلسوں کے حالات یہ ہیں جب ان کے سامنے کوئی اصلاحی باتیں کی جائے سنجیدہ باتیں کی جائے سمجھنے کی تو یہ سننے پہ تیار نہیں. یہ قوم شور شرابے کی نظر ہو گئی. سنجیدہ بنے باتوں کو سمجھے سمجھ کر اس کو عمل میں لانے کی کوشش کرے تاکہ اس کی برکت ہمیں بھی ملے. سرکار غوث اعظم کے دربار کا تبرک بڑا تبرک ہے بہت بڑا تبرک ہے.
شیخ مفتی عبد الکریم بیاروی کہتے ہیں بغداد آنے والوں شیخ کا لنگر کھانا تو کھڑے ہو کر کھانا، شیخ عبد القادر جیلانی کا لنگر زمزم کی پانی کی طرح تبرک۔ واہ واہ واہ، اندازہ کریں، یہ ان کی اپنی ایک محبت ہے، انہوں نے یہ بات کہا۔ لیکن ہمارے گھروں میں جو بریانی بنتی ہے یہ بھی تبرک ہے غوث پاک کا، جو لنگر بنتا ہے۔ لیکن غوث پاک کے در کا تبرک صرف یہی نہیں ہے جو ہمیں لذت دے، سچ بولنا بھی غوث اعظم کے در کا تبرک ہے، نگاہوں کو پاک رکھنا یہ بھی غوث پاک کے در کا تبرک ہے، ہاتھ سے گرتے ہوئے لوگوں کو اٹھانا یہ بھی بڑے پیر کے در کی خیرات ہے، سجدہ کرنا یہ بھی بڑے پیر کے دربار کی بہاریں ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی غوث اعظم کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ تو یہ تبرک ہم کب لیں گے؟ یہ تبرک ہم کب لیں گے؟ اس لیے میں توجہ چاہتا ہوں، آج ذرا دیکھیں، کہتے 8 دن سے بھوکا تھا، کہا میں ایک جنگل کی طرف پہنچا، رزق اولیاء اللہ وہاں بھوک کی حالت میں رزق کی تلاش میں، تو کہتے ہیں کہ مجھے غیرت آ گئی، حیا آ گئی، کہتے میں وہاں سے نکلا، جب میں وہاں سے نکلا تو بغداد شہر کی لبے جنگل ایک مسجد تھی، میں اس مسجد میں جا کر قیام کر لیا۔ اتنے میں نے کیا دیکھا، ایک شخص آیا، ایک دسترخوان لگایا، کچھ حلوہ پراٹھا نکالا، وہ نکال کر کھانے لگا۔ اتنے میں وہ میری طرف دیکھا اور میری طرف دیکھ کر کہتا ہے اے نوجوان آؤ شامل ہو جاؤ۔ میں نے کہا بارک اللہ، دوسری بار پھر کہا، میں نے پھر کہا اللہ برکت دے، تیسری مرتبہ پھر کہا تو میں نے اس کا دل نہیں توڑا، بھوکا تو تھا میں، لیکن میں اپنے قدم کو اٹھایا تو میں نے کہا اے اللہ میں ہمیشہ حلال کھاتا ہوں، یہ آدمی کون ہے کیسا ہے میں نہیں جانتا، لیکن مجھے حلال کھلانا، میں حلال کھاتا ہوں، اے اللہ مجھے حلال کھلانا۔ کہتے میں یہ کہہ کر کے جب پہنچا، ابھی روٹی کا ٹکڑا میں توڑا تھا، بسم اللہ شریف پڑھا، منہ کے قریب لایا، اتنے میں اس نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی کو جانتے ہو نوجوان؟ کہا جیسے ہی اس نے کہا میں نے ہاتھ کو نیچے کر لیا، میں نے کہا کیوں ان سے کیا کام ہے؟ کہا بات دراصل یہ ہے کہ میں ان کے شہر جیلان سے آیا ہوں، جیلان یہ ایران کا حصہ ہے، عراق بغداد عراق کی راجدھانی ہے، ہزاروں کلومیٹر کی دوری ہے، غوث پاک تو یہاں تعلیم کے لیے آئے تھے، یہیں رہ گئے دین کی تبلیغ کے لیے۔ تو کہا کہ میں جیلان سے آیا ہوں، میں آنے لگا تو ان کی ضعیفہ ماں نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے اور کہا تھا میرا بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی بغداد شہر پڑھنے گیا ہے، ان سے ملاقات ہو تو یہ رقم دے دینا، ان سے ملاقات ہو تو یہ رقم دے دینا۔ کہتے ہیں جب میں لے کر چلا تو 8 دن ہو گئے بغداد شہر میں میں انہیں تلاش کر رہا ہوں، لیکن مجھے وہ نہ ملے، یہاں تک کہ میری اپنی ذاتی رقم ختم ہو گئی، جو ان کی والدہ نے پیسہ دیا تھا اسی پیسے کا میں نے حلوہ پراٹھا خریدا، آج میں کھانے بیٹھا ہوں تو تم نظر آئے تو میں تم سے ان کا پتہ پوچھ رہا ہوں تاکہ جو رقم بچی ہوئی ہے میں ان کو واپس کر دوں، جو میں نے کھایا ہے اس سے میں معذرت طلب کر لوں۔ اتنا کہنا تھا کہ غوث پاک کی آنکھیں برس گئی اور کہا اے اللہ تو بڑا کریم ہے، بڑا کرم نواز ہے، سچ فرمایا تیرے محبوب نے تجھ سے جو جیسی امید رکھے گا تو اسے ویسا ہی عطا کرے گا، مجھے کھلا رہا ہے کسی اور کا نہیں اپنا ہی کھلا رہا ہے، کسی اور کے دسترخوان پہ نہیں اپنے ہی دسترخوان پہ۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے ایمان میں کمزوری آ گئی، یقین میں کمزوری آ گئی، اعتماد میں کمزوری آ گئی، توکل میں کمزوری آ گئی، اس لیے ہمیں اس کمزوری سے باہر نکلنا، اپنے ایمان کو تقویت بخشنا۔ سرکار غوث پاک ہے بڑے پیر دستگیر، اس کے بعد آپ نے کہا میرا ہی نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے، آپ نے کھایا، پھر اس نے معذرت طلب کیا تو آپ نے وہ رقم بھی اسے دیا، کہا تمہیں سفر کرنا ہے میری طرف سے اسے رکھے۔ سرکار بڑے پیر دستگیر بتانا چاہتے ہیں 8 دن تک بھوک کے حالت میں، پیٹ سے بھوک کی آواز آ رہی ہے، آپ کہتے کبھی کبھی بھی ہوش ہو جاتا، اور پھر اسی حالت میں جب بغداد میں آئے تو اس ٹاپک پر جب بات کر رہے ہیں تو لوگوں نے کہا حضور حلال کھانے پر اتنا زیادہ فوکس کیوں ہے آپ کا؟ تو صرف ایک جملہ ہے جو امت کو ہل جانے کے لیے کافی ہے، وہ کسی بھی ڈپارٹ کا آدمی اگر اس کا تعلق اہل سنت والجماعت سے، اگر وہ قادری فقیر ہے، وہ کسی بھی شہر کا باشندہ، وہ کسی بھی ڈپارٹ کا ہو، وہ مذہبی طبقہ ہو یا دنیاوی طبقہ ہو، اس کے پاس دنیاوی علوم ہو یا مذہبی علم ہو، سرکار غوث اعظم نے فرمایا میں کیوں نہ اس بات پر زور دوں کہ حلال کھایا کرو، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے ایک سیب کو حلال کرنے کے لیے 12 سال تک ایک
आग में मजदूरी किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इसलिए कादरियत रस्मों का नाम नहीं है, कादरियत फसाद का नाम नहीं है, कादरियत लूट मार का नाम नहीं है, कादरियत फरेब का नाम नहीं है। एक कादरी फकीर बरेली से आया है आपको कादरी बनाने के लिए, इसलिए दामने करम पकड़ना तो सच्चा कादरी बनना, फर्जी कादरी मत बनना। सुभान अल्लाह क्योंकि कादरियत का नाम जन्नत है, कादरियत हुजूर की मोहब्बत है, कादरियत अल्लाह की रजा है, कादरियत दर मुस्तफा की फकीरी का नाम है। बेशक सुभान अल्लाह इसलिए तेरे टुकड़ों पे पले गैर की झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कहाँ नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सरकार गौसे आजम के फैजान से माला माल करे। आमीन आमीन। कायदे अहले सुन्नत, कायदे मिल्लत, जानशीन सरकार ताजुश शरिया की आमद आमद की बरकतें हम सबको अता फरमाए। बोलने सुनने में किसी किस्म की गलती हो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।